محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے اور ہر وقت وہ مزید احسانات اور مہربانیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے احسانات پر، اس کی مہربانیوں پر غور کریں تو ہر لمحہ، ہر وقت ہمارا قیمتی ہے۔ چاہے آدمی دنیا میں حیثیت کے اعتبار سے غریب ہو، امیر ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، دنیا کی نعمتیں اس کے پاس زیادہ ہو یا کم ہو، ہر حال میں اگر آدمی غور کرے اس کے انعامات پر، اس کے احسانات پر، تو ہر وقت ہزاروں احسان ہر بندے پر اس کے انعامات ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اس کی نعمت کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ فقیر آدمی سے بھی ہے، اس کے پاس بھی ہزاروں نعمتیں ہیں، جس کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ اور مزید دنیا کی یہ زندگی جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مواقع دیے ہیں آدمی کو دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کے، اور آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کی جو زندگی ہے، وہ زندگی میں نفع اٹھانے کے لیے، وہ بھی ہر وقت بندوں پر آتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی رمضان گیا پیچھے، 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، 1.25 مہینے ہو رہا ہے۔ اس کی رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور اس کا اجر و ثواب گن نہیں سکتے ہم، کہ یہ اب آگے جو مہینہ آئے گا ذی الحجہ کا، اس کے فضائل اور اس وقت کے مخصوص اعمال وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ غریب آدمی ہے جس پر قربانی نہیں ہے، وہ بھی فائدہ اٹھاوے ان دنوں سے، اور اس میں اجر کماوے، نیکیاں بناوے اور اپنی آخرت میں اپنی پراپرٹی بناوے جو آدمی کو اصل کام دینے والی ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ان کو مزید اور ایک موقع دیا کہ مزید عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ قربانی کریں، اور مزید جن کو مال دیا تھا جو حج کے لیے جا رہے ہیں مالداروں کو، وہی ایام ہیں حج کے بھی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن وہ یہ ذی الحجہ کے دن ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ راتوں کے اعتبار سے وہ عشرہ ہیں، دنوں کے اعتبار سے یہ عشرہ ہیں جس کے فضائل ہیں، قرآن کی آیات میں بھی جس کا تذکرہ ہے اور حدیثوں میں بھی ان دنوں کی افضلیت کا تذکرہ ہے۔ ایک طرح سے یہ مضبوط ہے دلائل کے اعتبار سے کہ جس کی مضبوط دلائل ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ عادی ہیں بغیر کتاب کی رسموں پر عمل کرنے کے، کہ جس کی کوئی کتاب آج تک چھپی نہیں، رسومات کی، عبادت کی رسمیں ہو یا معاملات میں رسومات ہو یا معاشرت میں رسومات ہیں، اس کی کوئی کتاب چھپی نہیں ابھی تک، نہ کوئی نبی نے، نہ کوئی فرشتے نے آ کر خبر دی ہے۔ لیکن کیونکہ ماحول میں رسم و رواج عام ہیں، عبادتوں میں بھی رسومات ہیں، لوگ شب معراج کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ اس شب کے بارے میں بلکہ پورے مہینے کے بارے میں اختلاف ہے کہ معراج رجب میں ہوئی ہے یا کسی دوسرے مہینے میں ہوئی ہے، اور تاریخ کے بارے میں تو کوئی اس کا وہی نہیں ہے کہ 27ویں شب ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ اس پر کوئی خاص فضیلت، ہاں شب معراج حق ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر وہاں سے آپ بیت المقدس میں آپ نے امامت کروائی، اور وہاں سے آپ گئے آسمانوں کی سیر کی اور جنت جہنم ساری چیزیں، معراج کے جو واقعات ہیں، نماز کا تحفہ لے کر آئے وہاں سے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، صحیح ہیں، حق ہیں، سچ ہیں، لیکن وہ کس رات ہوئی اس کی اتنی پختگی کے ساتھ
دلیل نہیں کہ وہ 27 رجب تھی یا رجب کا مہینہ تھا۔ شب برات کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بارے میں روایتیں ہیں شب برات کے بارے میں، لیکن جتنے زیادہ فضائل اس کے ہیں ذی الحجہ کے دنوں کے، اس میں روزہ رکھنے کے، اور خصوصاً عرفے کا جو دن ہے بہت قیمتی دن ہے وہ عرفہ، جس دن حاجی وقوف کرتے ہیں، عید کا اگلا دن، اور پھر اس کے بعد کے جو دن ہیں قربانی کے دن، ان دنوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے وہاں قربانی کے علاوہ اور کوئی عمل بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کیا جہاد بھی؟ بولے ہاں جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے، افضل عمل قربانی۔ ان دنوں میں قربانی کی جائے، 10، 11، 12 جو قربانی کے دن ہیں وہ سب سے افضل عمل ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا اور صحابہ نے بھی اس کا اہتمام فرمایا، واجب ہے جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی، اور اس میں قربانی ہی ہے۔ اس دن آدمی کسی بیمار کا علاج کراوے وہ افضل نہیں ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ افضل نہیں کہہ رہے، ہاں قربانی کے ساتھ آدمی اور نیکیاں کرے تو کرے جتنی کرنا چاہے، لیکن بعض لوگ فلسفیانہ سوچ والے جو ہیں جن کو اسلام کو اور دین کو وہ لوگ اپنی عقل کے سانچے میں تولتے ہیں، جو عقل اتنی سی ہے، گھر والی شام کو کہتے ہیں کہ تم کو سمجھ نہیں پڑتی، اور وہ آدمی اس عقل سے دین کو سوچتا ہے۔ ذرا 10-20 سال عمر بڑھ جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں کہ ابا آپ کو سمجھ نہیں پڑتی۔ بعض مرتبہ نوکر لقمہ دیتا ہے سیٹھ کو، بہت بڑے سیٹھ کو، کہ سیٹھ صاحب ذرا بھول ہو رہی ہے یہاں، لیکن دین کے بارے میں ہر آدمی عقل دوڑاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اتنے جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے، اتنے غریبوں کے گھر بن سکتے ہیں، اور اتنے بیماروں کا علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے اتنی کالجیں بن سکتی ہیں، دنیا بھر میں قربانی ہوتی ہیں، ایک ساتھ پورے عالم میں عرب، عجم، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، چائنا، جاپان، پوری دنیا میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ تو ان دنوں میں چونکہ وہی عمل افضل ہے، اس لیے وہی ہوگا نا، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے وہ، کہ اس دن قربانی کی جائے، واجب ہے وہ۔ اس کے بدل میں آدمی کتنی بڑی نیکی کر لے، جہاد کر لے تو بھی افضل نہیں ہو سکتا، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کا اہتمام کریں، اور اصل جو چیز ہے کہ اس جانور کو کوشش کریں کہ چند دن پہلے سے لے کر پالیں، کھلاویں، اور اس سے ایک تعلق پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اس عمل کا یہ یادگار ہے جس میں ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد ہیں جس سے بڑی امیدیں، تمنائیں، آرزویں ہوتی ہیں، اور پھر چونکہ وہ نبی تھے، بعد میں نبوت کا سلسلہ اس میں چلنے والا تھا، اس اولاد میں سے تو اور زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ذرا ایک پیڑھی کا مالک ہوتا ہے، اس کو اپنی پیڑھی چلانے کے لیے بچہ چاہیے۔ ایک چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے راجہ مہاراجا کو، تو ان کو اپنے پیچھے اپنا نائب چاہیے، وہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی ان کا وارث بنے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی امیدیں وابستہ ہوئی اس بچے سے جن کو قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو ان کی یادگار میں اس عمل کو رائج کیا گیا ہے، تو اس کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو سلسلہ چلا ہے باغ والا، حصوں والا، ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک آدمی پورا جانور نہیں خرید سکتا تھا، تو 7 آدمی مل کر ایک ایک حصہ جانور بنا لیتے تھے، کسی کے 2 حصے، کسی کے تو ایک، اور جانور یا تو ان کے سامنے ذبح ہوتا تھا یا ان کا کوئی معتمد آدمی ذبح کر کے ان کو پہنچا دیتا تھا۔ وہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے شاید، اللہ عالم۔ لیکن اس وقت جو اس کا حال بنا ہے، ایک طرح سے وہ قربانی کا بدل جیسا ہو رہا ہے، کوئی پیسے دے دو، پیسے دے دو، پیسوں سے بدل نہیں ہوگا۔ اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ کیسا ہو رہا ہے آدمی تحقیق تو کرے۔ جہاں آدمی کو چائے پینے کی ہوتی ہے، اپنی چائے، تو چائے پینے کے لیے تحقیق کرتا ہے کہ بھائی چائے کیسی ہے،
اپنے ٹیسٹ کی چائے نہیں ہوتی تو آدمی وہاں چائے نہیں پیتا، دوسرے ہوٹل جاتا ہے۔ بال کٹوانے ہوتے ہیں، ذرا ایک مرتبہ نائی بگاڑ دیتا ہے تو دوبارہ وہاں جاتا نہیں ہے، دوسرے کسی کے پاس جاتا ہے اور اچھے بال کٹواتا ہے۔ درزی نے ایک مرتبہ کپڑے خراب کر دیے تو دوبارہ وہاں قدم نہیں رکھتا آدمی، اور اتنا بڑا واجب عمل ہے آدمی کے اوپر آدمی کر رہا ہے، اور معروف عرف ہیں کہ بھئی کیا قیمتیں ہوتی اس کی، پھر اس کو 5 دن 7 دن ہفتہ 10 دن کھلانے کا اتنا خرچہ ہوتا ہے، پھر اس کے ذبح پر اتنا خرچہ لگتا ہے، اور عموماً جو لوگ ذبح کرتے ہیں ان سے پتہ بھی چلتا ہے کہ بھئی اوسط درجے کا یا ادنا درجے کا، اوسط درجہ، ایک تو ہے کوئی بہت زیادہ مہنگا جانور ہے تو وہ ہر آدمی وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کم از کم آدمی کی استعداد اوسط درجے کی ہے، جو آدمی عید میں 1000 روپے کے چپل لا سکتا ہے اور 2000 روپے کے اپنے بیوی کے بچوں کے سب کے ملائیں تو 10 12 15 ہزار کے کپڑے ہو جاتے ہیں، اور دیگر چیزوں میں سال بھر میں 2 موبائل چینج کرتا ہے تو 15,000 کا گھاٹا کرتا ہے، ہر دوسرے سال سواری بدلتا ہے تو 30-40 ہزار روپے ملا کر دوسری سواری آدمی لاتا ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے 150 روپے کا چائے گٹکوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ کل ہی ایک جگہ ہم لوگ تھے تو ایک اسکول والے تھے، وہ دنیا کے ساتھ اسکول چلاتے، تو کہ ایک والی ہمارے پاس آیا کہ بھئی ہمارے بچے کا LC دے دو، ہم دوسری اسکول میں بھیجتے اس کو۔ تو انہوں نے کہا کیوں آپ ایسا کرتے؟ تو میرے پاس فیس کے پیسے نہیں، بولے اس کے منہ میں گٹکا تھا، تو اس کو پوچھا تمہارا ایک گٹکے پر روزانہ کا کتنا خرچہ ہے؟ تو اس نے کہا قریب 145 سے 150 روپے ہوتے ہیں روزانہ کے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بچے کی روزانہ کی فیس 25 روپے ہے، روزانہ کی فیس 25 ہے اور 150 روپے کے گٹکے کھا جاتا ہے۔ وہی حساب عموماً ہے لوگوں کا کہ چائے پر، گٹکوں پر، تمباکو پر آدمی ہزاروں روپے، سال کا حساب کرے تو ہزاروں میں جاتا ہے، موبائل ٹرانسفر میں ہزاروں روپے جا رہے ہیں، کپڑوں میں جوتوں میں ہزاروں جا رہے ہیں، اور قربانی کی باری آتی ہے بھائی 1500 والا بھاگ ہے کہیں، تو ہم سوچیں غور کریں اس پر کہ جس عمل کو اتنے بڑے عمل کے بدلے میں رائج کیا گیا کہ بیٹے کی قربانی کی اصل، اور ایک بدل کے طور پر اس امت کو یہ دیا کہ وہ ایک جانور ذبح کرے، اور جانور میں بھی حصہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 7 حصے ہو رہے ہیں تو 7 کے حصے میں آئے گا پورا جانور، بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اتنا آسان عمل تھا یہ، اور پھر ہم قرما و ہم ثواب، گوشت بھی اس میں سے کھانے کا، اس میں خود بھی کھانے کا ہے، گھر والوں کو کھلانا کا ہے، غریبوں کو کھلانے کا ہے، اور پھر اس پر اجر اتنا بڑا لینا ہے کہ جو اتنا بڑا مرحلہ ہے پل صراط کا، اس پر سے گزرنا ہے، اتنا بڑا اجر اس سے لینا ہے، اس کے لیے آدمی تلاش کرتا ہے کہ 1200 کا 1500 کا 1700 کا کوئی حصہ ہو تو آدمی اس میں حصہ دے دیتا ہے۔ اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بااستعداد ہیں اپنا جانور خریدے، بھائی پابندی کسی ایک جانور کی ہے، اگر حکومت کی طرف سے کوئی چیز ہے تو کسی ایک جانور کی ہے، اور بھی بہت سارے بڑے جانور ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہیں، پاڑا ہیں، اور آدمی کی استعداد ہے تو بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہیں، تو اس لیے ہاتھ اونچے نہیں کر دینے چاہیے اتنی جلدی۔ ہم ذرا سوچیں کہ اللہ کے امر کے بارے میں، ایسی یادگار، لوگ باپ دادا کی یادگار میں کیسی کیسی رسمیں کرتے ہیں، اور ہم دیگر مذاہب میں دیکھیں کہ وہ اپنے ان خود ساختہ معبودوں کو خوش کرنے کے لیے، جن کو خود انہوں نے بنایا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کالے رنگ کا، پیلے رنگ کا، نیلے رنگ کا، ہزاروں کا لا کر وہاں جا کے چڑھاوے میں چڑھا دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے، سچ ہے، اور جس کے بدلے میں دنیا میں برکتیں ہیں، آخرت میں اجر ہے۔ اتنی آسانی سے ہم دستبردار ہو جائیں اور کو ویسے ہی چھوڑ دیں، واقعتاً اپنے دین کی عظمت کی کمی ہے، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے کی عظمت کی کمی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریں، اس کا ماحول بنا ہوا، اب زیادہ دن نہیں بچے، اب زیادہ دن بچے نہیں، ماحول بنانا چاہیے۔ ایک اتنی بڑا پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا واجب عمل ہے ہمارا
لیکن جو پہلے ایک زمانہ تھا کہ ایک ماحول ہوتا تھا گھر گھر میں لوگ قربانی کے، بعض لوگ جن پر واجب نہیں ہوتی تھی وہ بھی شوق میں قربانی کرتے تھے، اور اب جن پر واجب ہے وہ انہوں نے بھی ہاتھ اونچے کر دیے. تو اتنا ہم اپنی دنیا کے خاطر، اپنی چاہتوں کے خاطر کتنا کرتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات کا خیال کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ کہ جو بے احتیاطیاں ہم نے کی ہیں اس قربانی میں، اور جو ایذائیں پہنچائی ہم نے لوگوں کو، یہ اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ ہمارے جانور کا تھوڑا محتاج ہے. وہ تو کہہ رہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. تقوی میں ہی آئے گا سارا، کہ ہمارے قربانی کے جانور سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، خود اس جانور کو تکلیف نہ پہنچے ذبح کرتے ہوئے. تو ہم 10 دن 15 دن پہلے جو پہلے لوگ باندھتے تھے گھروں کے آگے، اور کتنا لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اور پھر خود قربانی کے دن اس کو ذبح کر کے اس کا فضلہ جو ہے کہیں بھی ڈال دیا، اور پھر قربانی کے ایام کے بعد اگلے 10 15 20 دن مہینے تک اس کی بدبو آتی رہتی. ہو سکتا ہے یہ کہ یہ اس کی سزا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزادی کے ساتھ قربانی کرنے سے محروم کر دیا. اس کا خیال کرنا ہے، کیونکہ تقوی اصل ہے. اللہ خود اسی کے ضمن میں، اسی قربانی کے ہی ضمن میں آیتیں ہیں کہ اللہ کے وہاں تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. تو وہ تو ہم ہی کھاتے ہیں یہاں، اللہ کو کیا ضرورت ہے اسے. ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچنا، اور اللہ کے حکم میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ایذا نہ دیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں. اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرنا چاہیے. جن کے پاس قرب و جوار میں اپنے کھیت ہیں، اپنے فارم ہیں، وہ اسی لیے ہے. وہ اگر اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں تو وہ نعمتیں عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں دیے کہ کھیت دیا ہے تو وہاں جا کے عیاشیاں کریں گے، یا کسی کو فارم دیا ہے تو فارم پر جا کے عیاشی کریں گے. اگر اللہ نے کسی کو زمین جاگیر دی ہے تو وہ بھی اسی لیے دی کہ وہاں اس کو اس کے لیے استعمال کریں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حکموں کو زندہ کریں، اس کی آمدنی کو راہ خدا میں لگاویں. اور ایسا انتظام ہے تو وہاں اس قسم کی عبادت کا موقع اگر وہاں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کریں، تاکہ کھلی جگہ ہے وہاں پر جانور پالیں گے. 10 دن 12 دن 15 دن مہینہ. ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو بڑے اکابر کا جن کا ہم نام لیتے ہیں ان سب کے استاد ہیں. ان کے بارے میں بزرگوں نے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے دن ہی اگلے سال کی قربانی کا جانور خریدتے تھے. یعنی ایک جانور ذبح کرتے تھے، دوسرا خریدتے تھے، اور سال بھر اس جانور کو اپنے پاس بٹھا کے کھلاتے تھے. دودھ اور جلیبی کھلاتے تھے اس تاکہ اچھا موٹا تازہ فربا ہو. اتنی انسیت اس جانور سے ہو جاتی تھی کہ حضرت جب درس دینے کے لیے دارالعلوم کی درسگاہ میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ جانور ان کے ساتھ جاتا تھا روزانہ. جتنی دیر وہ سبق پڑھاتے تھے وہ باہر بیٹھتا تھا اور حضرت سبق پڑھاتے تھے. پھر جب سبق پڑھا کے نکلتے تو اس کو لے کر جاتے تھے، اور جب قربانی کے دن اس کو ذبح کرتے تھے تو روتے تھے. اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے اس کو ذبح کرتے کرتے. اصل یہ چیز ہے جو چیز مطلوب ہے. خالی کوئی بڑا جانور کہیں بھی ذبح کر دینا مقصود نہیں ہے. آدمی اپنے بس کی حد المقدور کوشش کریں. ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرنے، ایک شرابی شراب کی پابندی ہے، لیکن شراب کا عادی ہے وہ، تو کیسے شراب پیتا ہے؟ اور ایک آدمی دیگر ایسے جرائم میں مبتلا ہے جو ممنوع ہے، تو وہ اپنے ان جرائم کو کس طرح پورے کرتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آدمی شراب پیو اور گناہ کرے، لیکن وہ اپنی چاہت کے خاطر اتنا کرتا ہے. ایک حکم کے خاطر ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ اگر کسی چیز کوئی چیز ممنوع ہے جس کی وجہ سے حالت ٹھیک ہے، آدمی کو اپنی عزت نفس، اپنی نفس اور اپنے مال کی حفاظت اس کے ذمے ہے. آدمی کے ذمے کہ اپنے مال کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی، اپنی جان کی وہ حفاظت کرے. ضروری ہے، مقدم ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں.
تو ٹھیک ہے اگر کوئی جانور پر پابندی ہے اس کی وجہ سے حالات آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اور جانور ہیں، بکرا ہیں، جیسے ہم عید کی دیگر چیزوں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو اگر 8-10 ہزار کا بکرا لے لیں گے تو کیا حرج، ثواب کی چیز ہے وہ۔ جوتوں کپڑوں کا تو اگر ضرورت سے زائد ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور مزید اسراف کیا ہے تو اس میں آدمی کو شیطان کا بھائی بتایا ہے، اور اگر اس کو خواہشات کے خاطر کیا ہے تو مزید اس کے لیے تو آدمی کی پکڑ کا ذریعہ ہے وہ۔ لیکن یہاں تو جتنا زیادہ خرچ ہوگا اللہ کو خوش کرنے کے خاطر تو اس کا دنیا میں برکتیں ہوگی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے اس کی گزارش ہے کہ سب ایک دوسروں کا ذہن بناویں، جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے تھوڑی بہت کوشش کر لینے کے بعد اگر وہ چھوٹا جانور سنگل جیسے بکرا بکری اس طرح کا لا سکتے ہیں تو وہ لاؤ۔ اتنی اگر گنجائش نہیں آدمی کو تو یہ نہ ہو کہ مری مرغی اللہ کے نام بالکل بچا ہوا کوئی نہیں لے گیا، ایسا جانور تھا عید کے دن اس کو خرید لیا، یا عید کے دوسرے دن کے بعد کوئی نہیں لے جائے گا تو اب وہ بیچارہ بھاؤ میں، یا بھاؤ بھی نہیں چونکہ اب یہ رہ جائے گا تو کھوٹ جائے گی، بہتر ہے کہ 4-5 ہزار میں دے دو اس کو۔ ایسا جانور لے کر جس کو مشہور مسل ہے یہ مری مرغی اللہ کے نام، تو ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کوشش کریں اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں تو اچھا سے اچھا کریں۔ اور یہ ایک آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس میں بھی آزمایا، پرکھا، تو مومنین اس میں بھی کامیاب ہوئے، اور منافق جو ہیں انہوں نے وہاں بھی اپنے نفاق کا ثبوت دیا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ تو جو مومنین کاملین تھے اس وقت انہوں نے اپنی محبوب چیز دیکھی کہ کیا ہے، تو ایک صحابی اپنا پورا باغ لے کر آئے، یا رسول اللہ میری ملک جو ہے اس میں سب سے زیادہ محبت مجھے اس باغ سے ہے۔ ایک صحابی ہے تو عمر شاید اپنی باندی لے کر آئے، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبت اس سے، اور اللہ کے نام پر اس کو خرچ کر دیا۔ وہ اس کو ان کو آزاد کر کے نکاح بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ خرچ ہی کرنا تھا تو اللہ کے نام پر ان کو دے دیا۔ کہ مومنین جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اس لیے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچاویں۔ ان دنوں کی بھی آئندہ ہفتے شروع ہوگا مہینہ تو آج تو 24 ہے، 25 ہے، 24 ہے، ہفتے کے بعد سے آگے سے اس لیے مذاکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ پورا جو عشرہ ہے قیمتی ہے، ان دنوں میں روزوں کے بڑے فضائل ہیں، اور عرفے کے دن کا روزہ سب سے زیادہ قیمتی روزہ، اس سے زیادہ فضیلت والا روزہ شاید اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ وجہ سے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں رواجی طور پر چلی ہوئی، رواجی طور پر چلی ہوئی، ہم رواجوں کے پابند نہیں ہیں، ہم سنت شریعت کے پابند ہیں۔ عرفے کے دن کا روزہ ہے، اگر پورے دنوں کے روزے رکھ سکتا ہے آدمی تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ افضل دن ہے یہ۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو سہولتیں آسانی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان فضائل کو حاصل کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ کیا پتہ ہم آئندہ سال زندہ رہتے ہیں، یہ دن ہم کو نصیب ہوتے نہیں۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ ان دنوں میں موجود تھے، اس وقت نہیں ہیں، گزشتہ مہینے تھے اس وقت نہیں ہیں، گزشتہ ہفتے تھے اس وقت نہیں ہیں۔ ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، اس میں خوب عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ایسے مواقع ہیں تو وہاں اللہ کی طرف سے جو ہے نا ذکر کا، اللہ کی تسبیح تکبیر کا حکم ہوتا ہے۔ ان میں بھی تقریباً ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکروا اسم اللہ، ان دنوں کے ساتھ خاص ہے اس میں بھی کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس سے بڑی غفلت ہے۔ ذکر کرے اللہ کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چوتھا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دھیان کے ساتھ پڑھے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تلاوت کریں کلام پاک کی جو اللہ کا کلام ہے، تلاوت کریں، تلاوت بڑھا دے، جیسے رمضان میں بڑھا دیتے ہیں تو یہ بھی قیمتی دن ہے، تلاوت بڑھا دے، اور استغفار کرنا چاہیے زیادہ زیادہ سے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خود کہ بعض مرتبہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، حالانکہ آپ بخشے بخشائے، لیکن ایک مجلس میں اتنا استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، خدمت جتنی ہو سکے اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی کرنی چاہیے۔ باقی قربانی کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے،
اس لیے اس میں جن کے اوپر واجب ہے قربانی وہ اپنی قربانی کریں، اور جن کے اوپر واجب ہے ان کو ترغیب دیں، اور جیسے عرض کیا کہ ماحول بناوے اس کا، قربانی کو اپنے ہاتھ سے کرنے کا ماحول بناوے، تاکہ یہ جیسے حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی، صحابہ نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی، اور آج تک وہ ماحول دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ جو عذر ہیں وہ کسی ایک جانور کے ساتھ خاص ہے تو اس کو چھوڑ دیں اس کو، باقی جو ہیں اور بہت سارے جانور ہیں تو اس میں اپنی جان کی، اپنے مال کی، عزت کی حفاظت بھی ہے اور قربانی بھی ہے، تو اس کی کوشش کریں، ایک دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ عورتوں پر بھی عموماً قربانی واجب ہوتی ہے، بہت سارے مرد ہیں ان پر نہیں ہوتی، لیکن عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے تو ان پر واجب ہوتی ہے، پتہ نہیں ہے تو ان کو مسئلہ سمجھاویں، علماء سے معلوم کریں، ان کو بتاویں کہ ان پر واجب ہیں، والدہ ہیں، بہن ہیں، بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے پوچھیں، معلوم کریں۔ بہت سی مرتبہ ان کے پاس چھپایا ہوا ہوتا ہے، وہ بتا نہیں سکتی کسی کو، ایسا مال پڑا ہوا ہوتا ہے بہت سی عورتوں کے پاس، تو اس لیے ان کو مسئلہ بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی قربانی۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی عزیز اقارب کی مغفرت فرما یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما دے مولا ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہم ان حالات میں مبتلا ہوئے ہیں مولا تو ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے پورے عالم اسلام میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما مسلمانوں کی جان و مال کی ایمان اعمال کی عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما مولا ان کے خوف کو امن سے بدل دے مولا فتح و نصرت سے مالا مال فرما دے مولا فتح و نصرت سے مالا مال فرما دے ایک ایک ایمان والے کو ایمان پر ثابت قدم فرما مولا عبادت کا ذوق عطا فرما پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما مولا پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما مولا آگے مبارک ایام آ رہے ہیں ان کی قدردانی کے ہمیں توفیق نصیب فرما اور ان دنوں کا مولا جو سب سے بڑا عمل قربانی ہے مولا امت کے تمام مالداروں کو اس کی توفیق عطا فرما اس کے حق کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما مولا اس میں سستی کرنے سے کوتاہی کرنے سے
کہ اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا تیرے لاکھوں بندے تیرے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا ان کی حاضری کو قبول فرما، سب کو حج مقبول مبرور نصیب فرما۔ مولا سب کو حج مقبول مبرور نصیب فرما۔ اس سال ہونے والے حج میں آسانیاں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما۔ مولا تمام قسم کی تکلیفوں سے پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ مولا ہمیں یہاں رہتے ہوئے تیری مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے جو احکام ہیں، اوامر ہیں، تیری طرف سے جو فرائض ہیں، مولا اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھے مولا ایمان پر، اسلام پر زندگی عطا فرما۔ موت کا وقت و کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ عطا فرما۔ تیری مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، دنیا میں فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا دجالی فتنے ہیں، مولا ہماری پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ دین پر ہمیں ثابت قدم فرما، قیامت تک آنے والی ہمارے نسلوں کے دین کی ایمان کی حفاظت فرما۔ نفع والا علم ہمیں عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما۔ قرآن و حدیث کا ہمیں فہم نصیب فرما، وحی کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ مولا وحی کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ، یا اللہ تیری رضا والی کلمے والی موت عطا فرما۔ سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، اور مولا ہم سے پہلے جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان کی بھی تمام منزلیں آسان فرما۔ مولا وہاں کی ابدی رحمتوں میں ہم سب کو جگہ نصیب فرما، ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما۔ صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔